اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فضائف سب۔ آج کی ویڈیو خاص مسلمانوں کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے، ان لوگوں کے لیے بھی بہت بڑا تحفہ ہے۔ ایک اسلامی سچا واقعہ جو کہ نبی آخر الزماں سے محبت کرتے ہیں، آج ہم آپ کے ساتھ ان لوگوں کے لیے یہ سچا واقعہ شیئر کریں گے۔ اس کے علاوہ تمام لوگوں کے لیے بھی یہ واقعہ بہت اہم ہے، اور یہ واقعہ سنانے سے پہلے میں آپ کو یہ کہوں گی کہ پیارے نبی آخر الزماں کی خدمت میں محبت بھرا، عقیدت بھرا ایک بار درود پاک پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ واقعہ 1976 کا ہے۔ پاکستانی بزرگ ہیں، گوجرانوالہ میں رہتے تھے۔ مدینہ شریف میں یہ کام کرنے کی غرض سے سعودیہ چلے گئے۔ اتفاق دیکھیں کہ ان کا کام کیسا لگا۔ باب بقی کے پاس ان کی یہ ڈیوٹی تھی کہ روٹی کے ٹکڑوں کو دہی میں ملانا ہے اور چھوٹے چھوٹے اس کے ٹکڑے کر دینے ہیں اور کبوتروں کو کھلانا ہے، بلیوں کو کھلانا، کبوتروں کو کھلانا۔ اس کے علاوہ یہ بہت ہی ایک نیک بزرگ ہیں، بہت اپنا کام دل جمی سے کرتے تھے۔ جانوروں کی، پرندوں کی، بلیوں کی، کبوتروں کی بہت خدمت کیا کرتے تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک دن خواب آیا اور خواب میں مجھے نبی آخر الزماں کی زیارت ہو گئی۔ جب ان کی زیارت ہوئی تو انہوں نے یہ فرمایا کہ میرے روزہ مبارک میں ایک کبوتر ہے جو فوت ہو گیا ہے، اس کبوتر کو وہاں سے باہر نکال دو۔ اس کبوتر کو باقاعدہ طریقے سے تدفین کی گئی بعد میں، اور اب جب پاکستانی بزرگ کی آنکھ کھلی تو وہ تو بڑا حیران اور پریشان ہو گئے کہ اب میں یہاں پہ انتظامیہ کو کیسے یقین دلاؤں اس بات کا کہ مجھے یہ خواب آیا ہے کہ روزہ رسول میں ایک کبوتر ہے، اور وہ بھی ایسا کبوتر جس کا انتقال ہو گیا ہے۔ بہرحال جی، خواب تو بتانا تھا، شیئر تو کرنا تھا کسی نے کسی سے، انتظامیہ کے ساتھ بھی۔ تو بہرحال جی کوتوال مدینہ کے پاس چلے گئے۔ کوتوال مدینہ کے پاس جب گئے، ان کو اپنا سارا خواب بیان کیا۔ اب وہ یہ کہنے لگے کہ ایسے خواب پاکستانیوں کو ہی کیوں آتے ہیں، ہمیں تو نہیں آتے۔ بہرحال تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ خواب آیا ہے اور اس کا ایک ایک لفظ حق اور سچ پر مبنی ہے۔ میں نے یہ خواب اپنے پاس سے نہیں بنایا، مجھے پتہ ہے خواب اپنے پاس سے جو بناتا ہے، جھوٹے خواب جو سناتا ہے، اس کے لیے بڑی ہی وعید ہے۔ میں کبھی بھی اس طرح کے خواب یا جھوٹا کوئی بھی خواب نہیں سنا سکتا، اور خاص طور پہ وہ خواب جو نبی آخر الزماں سے منسوب ہو۔ بہرحال جی انتظامیہ تک بات پہنچ گئی، انتظامیہ زیر و غور اس خواب کو کرنے لگی۔ حضرت عائشہ علیہ السلام، اماں عائشہ کے دور میں ایک واقعہ ہوا تھا کہ قحط پڑ گیا تھا۔ حضرت عمر کے دور میں قحط جب پڑا تو بارش نہیں ہوئی، تو اماں عائشہ کے پاس صحابہ کرام حاضر ہوئے۔ اماں عائشہ سے فریاد کی کہ اماں عائشہ، ہمارے پاس کھانے کو اب کچھ نہیں بچا، قحط بہت زیادہ ہو گیا ہے، بارش نہیں ہو رہی، فصلیں نہیں پک رہیں، کیا کریں؟ اب تو حالات ایسے ہیں کہ جان بھی ختم ہونے میں یوں لگتا ہے کہ دیر ہے، یعنی یہ کہ جان بھی ختم ہو جائے جلدی سے اور ہم قحط کے اس تکلیف سے ختم ہو جائیں، آزاد ہو جائیں۔ اماں عائشہ نے فرمایا، صحابہ کرام کو کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات کے روزہ مبارک کے اوپر ایک چھوٹی سی کھڑکی ایک کھول دو، سوراخ بنا دو۔ اس سوراخ کو جب بادل دیکھیں گے، جب بادلوں کی نظر پڑے گی، جب بادل اس سوراخ میں سے روزہ رسول کا زیارت کریں گے، زیارت فرمائیں گے، تو بادل تڑپیں گے، اور جب وہ تڑپیں گے تو وہ بارش برسائیں گے،
اور اس بارش سے تمہارا قحط دور ہو سکتا ہے۔ اما عائشہ کی اس نصیحت پر انہوں نے جو مشورہ دیا تھا، فوراً صحابہ کرام نے عمل کیا اور روضہ رسول کے اوپر چھوٹا سا ایک سوراخ کر دیا گیا، جس کے بارے میں پھر یہ کہا گیا کہ جہاں آج کل ایک کھڑکی بنا دی گئی ہے، بعد میں اس روضہ رسول کو بند کر دیا، روضہ رسول کے اوپر جو سوراخ تھا اس کو بند کر دیا گیا۔ بہرحال جی پھر کیا ہوا کہ بارش برس گئی، واقعی قحط ختم ہو گیا۔ اب وہ جو سوراخ تھا جس کو اب آج کل کے کچھ زمانوں میں کچھ سالوں پہلے نہیں، کافی 100 سالوں پہلے اس سوراخ کو کھڑکی بنا کر بند کر دیا گیا تھا۔ اس کھڑکی میں سے کسی نہ کسی طرح کبوتر چلا گیا۔ کبوتر کو جب کبوتر کا انتقال ہو گیا تو یہ خبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات نے اس پاکستانی بزرگ جو کہ روٹی کے ٹکڑوں میں دہی ملا کر بلیوں کو کھلایا کرتا، ان کا پیٹ بھرا کرتا، کبوتروں کی خدمت کیا کرتا تھا، تو ان کے خواب میں زیارت ہوئی اور انہوں نے آ کے خواب میں تمام ماجرا سنایا۔ جید علماء کو بلایا گیا۔ جید علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ 2 بالغ سید بچے آ جائیں۔ ان 2 نابالغ سید بچوں کو بلایا گیا۔ ان 2 نابالغ سید بچے، نابالغ سے مراد یعنی ابھی وہ جوانی کی دہلیز پر نہیں پہنچے تھے۔ ان بچوں کی عمریں تقریباً 9 سے لے کر 12 سال کے درمیان تھی۔ 2 نابالغ سید بچوں کو غسل کروایا گیا، ان کو اچھے کپڑے پہنائے گئے، خوشبو لگائی گئی، پورا طریقے سے اسلامی لباس ان کو دیا گیا، اور اس کے بعد ان کو یہ کہا گیا کہ روضہ رسول کے اندر جائیں اور جا کر دیکھیں کہ کیا واقعی ہی کوئی کبوتر ہے جس کا انتقال ہو گیا ہے اندر، اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر کوئی کبوتر اندر نہ ملا تو پاکستانی بزرگ کی اس کو ختم کر دیا جائے گا، اس کی جان لے لی جائے گی۔ بہرحال جی 2 نابالغ سید بچے جب روضہ رسول کے اندر تشریف لے گئے تو انہوں نے جا کر جو دیکھا، وہ جب باہر آ کر انہوں نے بڑی ہی خوبصورت بات بیان کی۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب وہ باہر آئے تو ان کے ہاتھوں میں کبوتر تھا جو ختم ہو چکا تھا، جس کی جان نکل چکی تھی، جس کو فوت ہوئے ہوئے، جس کی جان نکلے ہوئے کافی ٹائم ہو چکا تھا۔ تمام لوگ ششدر رہ گئے، حیران رہ گئے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی بزرگ نے ایک سچا خواب دیکھا ہے، ایک ایسا خواب جس میں نبی آخر الزماں کی زیارت ہوئی ہے۔ اب تمام کے تمام لوگ 2 نابالغ سید بچوں کے قریب اکٹھے ہو گئے اور ان سے پوچھنے لگے کہ اچھا اور کیا کیا ماجرا دیکھا، اور کیا کیا ہے، تمام ماجرا سناؤ، اندر کے حالات سناؤ۔ لوگوں میں ایک خوشی کی اور ایک تجسس کی لہر دوڑ گئی۔ ان بچوں نے محض اتنا کہا کہ نبی آخر الزماں تو اندر ہیں، وہ زندہ ہیں، آپ کیوں یہ کہتے ہیں کہ وہ زندہ نہیں ہیں؟ یہ کہنا تھا کہ اس کے ساتھ ہی ان کلمات کے ساتھ ہی بچوں کا انتقال ہو گیا اور بچے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے۔ بہت سے لوگ اس واقعے کو سنتے ہیں، ہماری نانیاں دادیاں اس واقعے کو سناتی ہیں، بہت سی اسلامی جو ریسرچ ہے وہاں پہ یہ واقعہ موجود ہے، آج بھی موجود ہے۔ اس واقعے کا ایک اور مقصد ہے کہ آپ نے اگر خواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا آپ کو شوق ہے، سچے دل سے شوق ہے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو آباد کریں، ان کی سنتوں پہ چلنے کی کوشش کریں، ان کو خوش رکھنے کی کوشش کریں، ہدایت یافتہ بن جائیں اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اور لوگوں چاہے وہ کوئی بھی انسان ہے، چاہے وہ جانور ہے، چاہے وہ پرندہ ہے، کوئی بھی مخلوق ہے، لوگوں کے لیے مشعل راہ بن جائیں۔